کہ اگر مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی کہ فرقے کا تعلق یہ مسجد کے ساتھ ہے، مدرسے کے ساتھ ہے اور چندہ بک کے ساتھ ہے، تو میں سوال کر سکتا ہوں کہ اکیڈمی چلتی کیسے ہے؟ ظاہر بات ہے اکیڈمی کا کرایہ دیا جاتا ہے، اتنا مواد چھپتا ہے اور سوشل میڈیا پہ کام ہو رہا ہے، اور میں ان ساتھیوں کے نام بتلا سکتا ہوں جن کو تنخواہ دی جاتی تھی، میں ان ساتھیوں کے نام بتلا سکتا ہوں کہ جن کو باقاعدہ طور پہ تنخواہ دی جاتی تھی۔ تو یہ تنخواہ کہاں سے دی جاتی تھی، یہ پمفلٹ کہاں سے چھپتے ہیں، یہ اکیڈمی کا کرایہ کہاں سے آتا ہے؟ تو چندہ کرنے کے لیے چندہ بک کا ہونا ضروری نہیں ہے، جاتا ہے وہ نصاب پڑھاتے ہیں۔ چلیں اگر آپ کہتے ہیں جی دیوبندی اپنا نصاب پڑھاتے ہیں، بریلوی اپنا نصاب پڑھاتے ہیں، اہل حدیث اپنا پڑھاتے ہیں، اہل تشیع اپنا پڑھاتے ہیں، تو اس اکیڈمی کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اپنے نظریات پڑھائے جاتے ہیں۔ اچھا اگر کہتے ہیں جی نہیں ہم اکیڈمی کے اندر قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، تو یہ جتنے مدارس والے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں۔ اختلاف اس بات کا نہیں ہے، اختلاف اس بات کا ہے کہ قرآن و حدیث کے نام پر اپنے خیالات کا پرچار کیا جا رہا ہے، اپنے نظریات کا پرچار کیا جا رہا ہے، ادھر سے نکلا ہوا ہے۔ تو فرقہ کہتے ہیں مخصوص نظریات اور خیالات کے حامی لوگوں کو۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ کہتے ہیں جی کہ ان کے لوگ متشدد ہیں، دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، تو آپ مجھے بتائیں کہ مرزا کے جتنے اندھے مقلدین ہیں دوسرے کو برداشت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی جو مرزا صاحب کی زبان سے بات نکل آئی ہے وہ عرف آخر نہیں۔ فرقے کا تعلق نہ چندہ بک کے ساتھ ہے، نہ مسجد کے ساتھ ہے، نہ مدارس کے ساتھ ہے۔ فرقے کا تعلق ایک مخصوص نظریات کے ساتھ ہے اور خیالات کے ساتھ ہے۔ ایک بندہ چند مخصوص خیالات اور نظریات کو اپنا کے اپنے حامی کچھ بنا لیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ باقی رہی یہ بات کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، تو جو کہتا ہے نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا جنت میں فرقہ جائے گا، تو ان کا اگر کوئی فرقہ نہیں تو یہ کہاں جائیں گے؟ سب سے بیسک سوال تو آپ نے فرمایا جنت میں کیا جائے گا، یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، تو پھر یہ کہاں جائیں گے؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا بھی تو ایک فرقہ ہی ہے نا، یہ جو آپ نے بنایا ہوا ہے۔ تو آگے سے وہ کہتے ہیں میرا فرقہ کیسے ہے، نہ میری کوئی چندہ بک ہے، نہ مسجد ہے، نہ مدرسے ہیں، تو نہ میں کسی سے چندے لے رہا ہوں، تو میں نے فرقے کس طرح بنائے ہوئے ہیں مجھے بتاؤ۔ تو کیا انجینئر محمد علی مرزا کا فرقہ ہے ایک، یا ان چیزوں سے فرقہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اس بارے میں آپ تھوڑا بتا دیں۔ دیکھیں جی یہ جو محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارے فرقے ہیں، میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، آپ مجھے بتلا دیں وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت تک ایک جماعت حق پر رہے گی، یہ ایک جماعت جو حق پر رہے گی یہ کیا ہے؟ یہ فرقہ ہے یا نہیں ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک جماعت حق پر تھی تو محمد علی مرزا صاحب کو چاہیے تھا کہ اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے فرقہ نہیں بنایا، فرقہ کیسے کہتے کسے؟ سب سے پہلے آپ فرقہ کی ڈیفینیشن سمجھیں کہ فرقہ کسے کہتے ہیں۔ جب تک آپ کو فرقہ کی تعریف نہیں پتہ چلے گی اس وقت تک آپ فرقے سے باہر نہیں آ سکتے۔ آپ کو پہلے فرقے کی تعریف آنی چاہیے کہ فرقہ کسے کہتے ہیں۔ فرقہ کہتے ہیں کہ چند مخصوص افراد کا کچھ خیالات اور نظریات کو قائم کر لینا اور اس کے مطابق چلنا، اسے فرقہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی مثال موجود ہے، فریقاً ہدی و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ کس پر ہے؟ ہدایت پر، ایک گروہ گمراہی پر۔ اب جو ہدایت پر ہے تو اس کے عقائد اور نظریات اور خیالات جو ہیں وہ ایک خاص قسم کے ہیں، اور جو گمراہی پر ہے اس کے خیالات اور نظریات وہ بھی کیا ہیں؟ ایک خاص قسم پر ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ تب بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا تو آپ ایسے کریں، گوگل میں جا کر لکھیں نا کہ فرقہ کا معنی کیا ہے آسان لفظوں میں، تو وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فرقہ اور گروہ کسے کہتے ہیں۔ چند افراد کسی جگہ جمع ہو جائیں تو وہ بھی کیا ہے؟ گروہ۔ دیکھیں مختلف نام ہے، آپ نے شاید مترادف الفاظ کا لفظ سنا ہوا ہے، مترادف الفاظ کا۔ اگر ان بیچاروں کو مترادف الفاظ کا پتہ نہیں ہے، ہمارا قصور تو اس میں نہیں ہے۔ فرقہ، گروہ، چند افراد کا جمع ہونا، جماعت، یہ سارے ہم معنی الفاظ ہیں۔ آپ اسے فرقہ کہہ لیں، گروہ کہہ لیں، جماعت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، پینل کہہ لیں آپ بے شک، تو یہ کیا ہے؟ سارا ایک فرقہ ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، تو جو کہتا ہے نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہا جنت میں فرقہ جائے گا، تو ان کا اگر کوئی فرقہ نہیں تو یہ کہاں جائیں گے؟ سب سے بیسک سوال تو آپ نے فرمایا جنت میں کیا جائے گا، یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، تو پھر
یہ کہاں جائیں گے؟ دوسری بات آپ یہ سمجھیں، فرقے کا تعلق کس سے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرقے کا تعلق مساجد کے ساتھ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرقے کا تعلق وہ چندے کے ساتھ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرقے کا تعلق مدارس کے ساتھ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرقے کا تعلق وہ چندہ بک کے ساتھ ہے؟ نہیں، فرقے کا تعلق نہ چندہ بک کے ساتھ ہے، نہ مسجد کے ساتھ ہے، نہ مدارس کے ساتھ ہے۔ فرقے کا تعلق ایک مخصوص نظریات کے ساتھ ہے اور خیالات کے ساتھ ہے۔ ایک بندہ چند مخصوص خیالات اور نظریات کو اپنا کے اپنے حامی کچھ بنا لیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ فرقہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا چلیں میں تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لیکن آج سے پہلے تقریباً آج 25-30 سال پہلے، 50 60 70 سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے۔ میں ایک مثال دے کے چلتا ہوں، آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ پہلے احادیث مبارکہ یاد کی جاتی تھی، سینہ بسینہ چلتی تھی، پھر اس کے بعد وہ لکھنے کا کام ہوا، لوگ ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ تبدیلی آئی تو وہ ٹیکنالوجی بڑھ گئی تو کمپیوٹر کے ذریعے لکھنا شروع ہو گئے، پھر بڑھ گئی تو وہ کتابیں چھپنی شروع ہو گئی، پھر بڑھ گئی تو پھر PDF بننے شروع ہو گئے۔ پہلے طریقہ کار یہ تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو گھروں میں پڑھاتے تھے، پھر تبدیلی آئی تو پھر وہ مدرسے قائم ہو گئے، پھر مساجد قائم ہو گئی، تو یہ طریقہ کار وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی کہ فرقے کا تعلق یہ مسجد کے ساتھ ہے، مدرسے کے ساتھ ہے اور چندہ بک کے ساتھ ہے، تو میں سوال کر سکتا ہوں کہ اکیڈمی چلتی کیسے ہے؟ ظاہر بات ہے اکیڈمی کا کرایہ دیا جاتا ہے، اتنا مواد چھپتا ہے اور سوشل میڈیا پہ کام ہو رہا ہے، اور میں ان ساتھیوں کے نام بتلا سکتا ہوں جن کو تنخواہ دی جاتی تھی، میں ان ساتھیوں کے نام بتلا سکتا ہوں کہ جن کو باقاعدہ طور پہ تنخواہ دی جاتی تھی۔ تو یہ تنخواہ کہاں سے دی جاتی تھی، یہ پمفلٹ کہاں سے چھپتے ہیں، یہ اکیڈمی کا کرایہ کہاں سے آتا ہے؟ تو چندہ کرنے کے لیے چندہ بک کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ چندے افراد دیتے ہیں، بک چندہ نہیں دیتی آپ کو کہ بک اپنے اندر سے پیسے نکال کے دے دے یہ پیسے لے لے۔ چندہ کون دیتا ہے؟ افراد دیتے ہیں۔ تو جب آپ کو افراد چندہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر آپ یہی تعریف کرتے ہیں کہ گروہ کا مطلب، فرقے کا مطلب ہے کہ چندہ آنا، تو چندہ تو آپ کو بھی آ رہا ہے۔ اچھا اگر آپ کہتے ہیں جی کہ فرقے کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ، تو آپ ایسے کریں گوگل میں جا کے لکھیں اکیڈمی، تو اکیڈمی کا کیا مطلب ہے؟ تو اکیڈمی کا معنی ہوگا کہ جہاں پر تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ میں گوگل پہ ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے ملتے ملتے ایک جگہ یہ ملا کہ سکول اور اکیڈمی کے اندر فرق کیا ہے، تو انہوں نے لکھا کہ سکول اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر چھوٹے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اکیڈمی اسے کہتے ہیں جہاں بالغ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اچھا مدرسے میں کیا کرتے ہیں لوگ؟ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مدرسے میں بھی تعلیم ہوتی ہے اور اکیڈمی میں بھی کیا ہوتی ہے؟ تعلیم ہوتی ہے۔ تو گویا کہ مدرسہ، وہ میں ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں، مثال تو تھوڑی بیہودہ ہے لیکن میں دے دیتا ہوں۔ پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا فنکار، وہ ان کو مراسی کہا جاتا تھا لوگوں کو، جو گانے گاتے تھے، ڈھول بجاتے تھے، لیکن آج کیا کہتے ہیں ان کو؟ گلوکار کہتے ہیں، ایکٹر کہتے ہیں، یہ چیزیں کہا جاتی ہیں۔ لیکن پہلے انہیں مراسی کہا جاتا تھا، آج کیا کہتے ہیں؟ تو پہلے یہ کہا جاتا تھا مدرسہ، مولوی صاحب، آج اس کا نام مذہبی اسکالر پڑ گیا کہ مذہبی اسکالر ہے، یہ اکیڈمی ہے، یہ۔ تو نام کے چینج ہونے سے کام چینج نہیں ہوتا۔ اچھا پھر یہ بتائیں کہ مدرسوں کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے؟ وہ نصاب پڑھاتے ہیں۔ چلیں اگر آپ کہتے ہیں جی دیوبندی اپنا نصاب پڑھاتے ہیں، بریلوی اپنا نصاب پڑھاتے ہیں، اہل حدیث اپنا پڑھاتے ہیں، اہل تشیع اپنا پڑھاتے ہیں، تو اس اکیڈمی کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اپنے نظریات پڑھائے جاتے ہیں۔ اچھا اگر کہتے ہیں جی نہیں ہم اکیڈمی کے اندر قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، تو یہ جتنے مدارس والے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں۔ اختلاف اس بات کا نہیں ہے، اختلاف اس بات کا ہے کہ قرآن و حدیث کے نام پر اپنے خیالات کا پرچار کیا جا رہا ہے، اپنے نظریات کا پرچار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اپنے خیالات کا پرچار کرنا اور اپنے نظریات کا پرچار کرنا، اسی تو فرقہ کہا جاتا ہے۔ فرقے کو سینگ تو نہیں ہوتا نا کہ ایک فرقے کا سینگ ادھر سے نکلا ہے جی، ایک فرقے کا سینگ ادھر سے نکلا ہوا ہے۔ تو فرقہ کہتے ہیں مخصوص نظریات اور خیالات کے حامی لوگوں کو۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ کہتے ہیں جی کہ ان کے لوگ متشدد ہیں، دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، تو آپ مجھے بتائیں کہ مرزا کے جتنے اندھے مقلدین ہیں وہ دوسرے کو برداشت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی جو مرزا صاحب کی زبان سے بات نکل آئی ہے وہ عرف آخر ہے، اس کی جو مرضی تشریحات کریں۔ میں نے اس پر سینکڑوں مثالیں اس طرح بھی دی ہیں کہ انہوں نے قرآن حدیث مبارکہ کے اندر تحریف کی ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ میں انہوں نے تحریف کر کے
اضافہ کیا ہے انہوں نے، اور علماء یہود والا کردار انہوں نے ادا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو فرقہ کہتے ہیں ایک مخصوص نظریات کے حامی کو۔ فرقے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مثال کے طور پہ مسجد بنا لیں، مدرسہ بنا لیں، چندہ بک ہو تب آپ کا فرقہ ہے، نہیں، فرقے کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ فرقے کا تعلق ہے چند افراد کا مخصوص خیالات اور مخصوص نظریات قائم کر لینا، اسے فرقہ کہا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور میں اور بتلاتا ہوں، اگر کہتے ہیں مدرسہ، اب ان کے کتنے چینل ہیں؟ انجینئر محمد علی مرزا، عمار بن یاسر، ٹرو اسلام، اور ہدایہ پورٹر، مسلم ٹوڈے، تو یہ جو مختلف چینل بنے ہیں تو یہ ان کے کیا ہیں؟ مدرسے ہی تو ہیں نا، اور کیا ہے؟ تو جیسے مدرسوں سے تعلیم دی جاتی ہے تو ان چینل سے بھی کیا دی جاتی ہے؟ تعلیم دی جاتی ہے۔ تو جیسے ان مدرسوں میں آ کر طلباء پڑھتے ہیں تو ان چینل کو سن کر لوگ اپنے خیالات و نظریات کو اپنا لیتے ہیں، تو اسے ہی فرقہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات غلط ہے ان کی، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے فرقہ نہیں بنا رکھا تو ہم ایسے ہے ویسے، یہ ساری دھوکہ دینے والی باتیں ہیں۔ اچھا، آپ اس کی ایک اور مثال دیکھ لیں کہ فیس بک کے اوپر جو گروپ بنے ہوئے ہیں یا واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوئے ہیں، ان کے جو نام لیں تو گروپ کا، اب گروپ کی اردو کرن کیا کریں گے؟ گرو، اور گرو کو پھر کیا کہا جائے گا عربی کے اندر؟ فرقہ۔ تو انجینئر کے نام کے گروپ بنے ہوئے ہیں اور ان کو انجینئر باقاعدہ پروموٹ کر رہا ہے، تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم فرقے سے باہر جا سکتے ہیں؟ اصل میں سوال یہ تھا کہ پھر بات گھوم گھما کر پھر وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کو ناجی گروہ تلاش کرنا چاہیے تھا، ورنہ پھر ایک اور حدیث ہے، آپ اس پہ چلے جائیں، فرمایا کہ پھر تم جنگل کے اندر چلے جاؤ اور جا کر درختوں کی جڑیں چبھانا شروع کر دو، وہ جہاں تھا تلزم و جماعت المسلمین و امام، تم ان کے امام کو لازم پکڑ لو، تو وہاں بھی یہ تھا کہ تم جماعت کو اور جماعت کے امام کو لازم پکڑو، تو یہ تو کیا تھا، یہ میں خود امام ہوں، ای ایم اے